یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شادی شدہ عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی۔ وہ اپنے شوہر کو ناراض کر کے روزہ بھی رکھے گی تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا، نفلی روزہ۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میں بہت بڑا کام کر لی ہوں، بہت بڑا ثواب کا کام انجام دے لی ہوں، مگر اللہ کے حضور میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی عورت کے لیے زیبا نہیں کہ مرد کے اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نکلے۔ ایک درجہ ہے، اگر وہ کسی کام کے لیے نکلنا ہے گھر سے باہر تو سب سے پہلے شوہر کی اجازت، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو نہیں نکل سکتی، چاہے اپنے بچوں کو اسکول سے لانا ہو یا چھوڑ کر آنا ہو یا گھر کا کسی ضروری کام ہو، چاہے شوہر گھر پر موجود ہو یا کہیں اور ہو، اس سے اجازت لینی ہوگی، چاہے وہ فون پر ہو یا کیسے بھی ہو۔ آج کل دیکھنے میں سننے میں یہ آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیتی ہے، اپنے شوہر کو پھرا کر جواب دیتی ہے، وہ عورت دوسری عورتوں کے سامنے شان سمجھتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، علامات قیامت میں سے ہیں، علامات قیامت میں سے یہ ہیں کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کریں گی۔ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، یہ سب کے سب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں قبول ہونا ہے تو پھر ضرور بالضرور ہم اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت ان 4 باتوں پر عمل کر لے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، فرض روزوں کی پابندی اور اپنے گھر کی عزت برقرار رکھے اور پھر شوہر کی اطاعت کر لے، تو 8 کے 8 دروازے جس میں باب الریان بھی موجود ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ کتنا بڑا شرف، کتنی بڑی عزت یہ حاصل ہوتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت امرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة بأي أبواب الجنة شئت. رواہ مسند احمد۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کا رازق و مربی ہے، اور اس جہاں میں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، اس جوڑوں میں اپنے فضل سے محبت کو پیدا فرمایا۔ وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اس کا ہر فیصلہ بھلائی سے پر بپر ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوزیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت، بلکہ اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، اور امام مسند احمد کی ایک حدیث بھی پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے: مثالی بیوی بننے کے لیے اسلامی اصول کیا ہیں؟ پردہ نشین خواتین اسلام، سنجیدگی کے ساتھ اس خطبے کو سنیں اور غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ تم جنت میں جس دروازے سے چاہیں اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی رسولوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ رسول جتنے بھی مبعوث ہوئے ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالی بعض کا مرتبہ بعض پر زیادہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے درجے کو بڑھانا چاہے اور جس کے درجے کو کم کرنا چاہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، جسے انسان سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے مردوں کے حقوق ہے، بالکل ایسے ہی عورتوں کے حقوق ہے۔ مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، فضیلت کا ایک درجہ حاصل ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے سنتے چلیں
کہ کیا وہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مردوں کو عطا فرمایا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام کے لیے ملک شام کو روانہ فرمایا، اور وہ کام مکمل کر کے کچھ دنوں کے بعد جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ واپس لوٹے تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ کو دیکھا تو سیدھے آ کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سجدہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر انہیں اٹھایا اور کہا، ما ھذا یا معاذ، اے معاذ تم یہ کیا کر رہے ہو، مجھے سجدہ کر رہے ہو؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے شام کے لیے روانہ فرمایا تو میں کچھ دن وہاں پر رہا تو میں نے دیکھا یہود و نصارہ اپنے سرداروں، رہنماؤں اور مذہبی عالموں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی وقت میں ارادہ کر لیا ہوں کہ اگر مذہبی رہنما، علماء اور حکمران سجدے کے لائق ہیں تو آپ کیوں سجدے کے لائق نہیں؟ میں اسی دن ارادہ کر لیا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں گے، لہٰذا میں جیسے ہی واپس آیا آپ کو دیکھا میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کوئی اس طرح سے نہ کرے، یہ جائز نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو سجدہ کرے، ناجائز اور حرام ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، جائز تو نہیں حرام ہے، اگر جائز ہوتا تو میں ہر شادی شدہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بتا کر ختم نہیں کیا، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کوئی بھی شادی شدہ عورت اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا نہ کرے گی۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس حدیث کا کیا مقام ہے؟ پردہ نشین خواتین اسلام، غور طلب بات دو چیزوں پر ہے۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو ہر شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے؟ سجدہ کرنے والے کا مقام کہاں؟ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کا مقام کہاں ہے؟ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں ہو سکتے، اس کو ناراض کرنے والے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ مقام الگ الگ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شادی شدہ عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے گی۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب آسان سا یہ ہے کہ وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، ذکر و اذکار کرنے والی اور ہر دن ایک قرآن کا حصہ تلاوت کرنے والی ہے، مگر شوہر کی نافرمانی اگر کرتی ہے، شوہر کے ساتھ بدسلوکی اگر کرتی ہے تو اس کا ثواب اسے ملنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ کا حق ادا کرتی رہے گی مگر اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی۔
معزز سامعین کرام، مزید آپ سنیے، مسند امام احمد کی ایک حدیث ہے، راوی ہیں حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک پھوپھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال کرنے، اپنے کچھ مسائل کو حل کرنے کے لیے آئیں، میں بھی ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان مسائل کو رکھا، آپ نے اس کا تشفی بخش جواب دیا۔ سارے مسائل حل ہو جانے کے بعد جب میری پھوپھی واپس لوٹنے کے لیے تیار ہو رہی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پھوپھی سے کہا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ تو میری پھوپھی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی شدہ ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پھوپھی سے سوال کیا کہ آپ کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معروف کام میں ان کا ساتھ دیتی ہوں اور ان کی اطاعت کرتی ہوں میں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پھوپھی سے کہا کہ اچھی طرح یاد رکھو، مسند احمد کی حدیث ہے، اچھی طرح یاد رکھو کہ تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی تمہارا شوہر ہے اور تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی تمہارا شوہر ہے۔ کیا اس کا مطلب؟ اگر شوہر کی اطاعت، اس کی رضامندی کو اگر اپنے نظر میں رکھیں تو پھر جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر زبان درازی کے ساتھ، ہٹ درمی کے ساتھ، بات بات کو بھول جاؤں یہ کہنے کے اگر کوشش کرتے رہیں یا کرتے رہیں تو پھر جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ مردوں کے حقوق عورتوں پر جتنے ہیں بالکل اتنے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی ہیں، مگر مرد کا ایک درجہ عورتوں کے اوپر اونچا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے روشنی میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا درجہ کیسے بلند فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ آیت خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق جو ہے نازل ہوئی ہے، اور اس کا حکم تمام تر شادی شدہ عورتوں کے اوپر یکساں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جاہلی طور طریقے کو نمایاں کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی عورت کے لیے زیبا نہیں کہ مرد کے اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نکلے۔ ایک درجہ ہے، اگر وہ کسی کام کے لیے نکلنا ہے گھر سے باہر تو سب سے پہلے شوہر کی اجازت، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو نہیں نکل سکتی، چاہے اپنے بچوں کو اسکول سے لانا ہو یا چھوڑ کر آنا ہو یا گھر کا کسی ضروری کام ہو، چاہے شوہر گھر پر موجود ہو یا کہیں اور ہو، اس سے اجازت لینی ہوگی۔
چاہے وہ فون پر ہو یا کیسے بھی ہو. ہاں اگر اجازت نہیں لی جا سکتی تو پہلے ہی مطلع کر چکے ہوں کہ دیکھو آپ کی غیر موجودگی میں فلاں فلاں کام کے لیے مجھے گھر سے باہر نکلنا ہوگا. آپ موجود ہو یا نہ ہو, آپ سے اتصال کرنے کا مجھے موقع ملے یا نہ ملے, یہ میرے کام ضروری ہے. تو شوہر نے اس کو ان تمام کاموں کی اجازت دی ہے تو فی الوقت اسی کاموں کے لیے جو ہے وہ باہر نکل سکتی ہے. معزز سامعین کرام, پردہ نشین خواتین اسلام, آپ غور کر لیجئے کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بغیر شوہروں کی اجازت سے یا اجازت ملتی ہے ایک کام کی تو باہر نکل پڑ جاتے ہیں بغیر اجازت کے, یا اجازت لے کر ایک کام کے لیے نکلتے ہیں تو 4 کام نپٹا کر آتے ہیں. تو کیا ہماری نمازیں ایسے کرنے سے قبول ہوں گی؟ کیا ہمارے روزے قبول ہوں گے؟ کہ ہمارے پیشانیوں پر جو گھٹے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا؟ شوہر کو کم نظروں سے دیکھنا, شوہر کو کم سمجھنا, شوہر کی بات پر بات جواب دینا, شوہر کے حکم کے اوپر جو ہے سستی برتنا, کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شادی شدہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. شوہر گھر پر موجود ہے, سفر پر گیا ہوا تھا, وہ واپس لوٹ کر آیا ہے, بغیر شوہر کی اجازت کے وہ سحری کر لی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جائز نہیں عورت کو. حالانکہ ہم رمضان کا مہینے میں کتنی مرتبہ یہ حدیث نہیں سنے ہوں گے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, میں اپنے ہاتھوں سے روزوں کا بدلہ دے دوں گا. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اگر اپنے ہاتھوں سے ثواب دیتا ہے, کیا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی گنتی شمار کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا ثواب کا کام روزہ رکھنا, کھانے پینے سے دور, لغو لعب سے دور, ان تمام چیزوں سے دور رہ کر روزہ ادا ہوتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے. تو اتنا بڑا عمل کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کا شوہر موجود ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اجازت لیں. اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو پھر نفلی روزہ رکھنے کی بھی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے شوہر کو پہلے خوش کرے, وہ اپنے شوہر کو راضی کر لیں, وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر لیں. اللہ کی عبادت نفلی روزہ رکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے اور ثواب ہے, اس سے کئی زیادہ ثواب شوہر کی رضامندی میں ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, شادی شدہ عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی. وہ اپنے شوہر کو ناراض کر کے روزہ بھی رکھے گی تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا. نفلی روزہ سمجھتی ہیں کہ میں بہت بڑا کام کر لی ہوں, بہت بڑا ثواب کا کام انجام دے لی ہوں, مگر اللہ کے حضور میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. معزز سامعین کرام, بخاری کی حدیث ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر سخت مزاج ہے اور رمضان کا مہینے سے گزر رہے ہیں تو ایسے وقت میں عورت کو چاہیے کہ حالت روزہ میں ہانڈی کو چکھیں تاکہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. روزے دار روزے کی حالت میں منہ میں مسواک کی کاڑی کے علاوہ دوسری کاڑی لینا, چابنا, یہ درست نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور اسلام کی یہ حکم ہے
کہ اگر شوہر سخت مزاج ہے تو اس کے مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو سکون کرنے کے لیے عورت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حالت روزہ میں بھی کیوں نہ ہو آپ، چاہے وہ روزے نفلی ہو یا فرضی روزے ہو، آپ جو ہے تھوڑا سا سالن ہانڈی میں کا چک لو، اس کو تھوک دو۔ اگر اس ہانڈی میں نمک کم ہو جائے یا زیادہ کم ہو جائے تو شوہر کو غصہ آ جائے، جس سے جو ہے لڑائی چھڑ جائے اور یہ جو ہے بہت دور تک چلے جائے۔ لہٰذا یہ تمام کاموں سے بچنے کے لیے اسلام عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہانڈی میں چاک کر دیکھو، چکھو، اور اپنے شوہر کو غصہ دلانے کے کاموں سے بچے رہو۔ کتنی بڑی بات ہے! جب اسلام روزے کی حالت میں یہ کام کی اجازت دیتا ہے تو اگر کوئی عورت ہر معاملے میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شک کرنا، گمان کرنا، جیسے ہی شوہر باہر سے اندر گھر میں داخل ہو تو پھر اس کے اوپر ایک لڑائی چھیڑ لینا، ناراض ہونا، برتنیں پٹکنا اور ہر کام ادھورا کر کے چھوڑ دینا، ہر کام میں ایسا ادھورا چھوڑ کر شوہر کو غصہ دلانا اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرنا، اپنی اولاد کو اپنے باپ کے اوپر ورغلانا، سکاوٹ کی باتیں سکھانا اور باپ کے اوپر غصہ دلانا، یہ جو کام کرتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کی عبادتوں کو قبول کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا ایسی عورتوں کو؟ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی تقریباً اخیر کی آیتوں میں سے جو آیت دین ہے، قرضہ لینے کے جو اصول بیان کرتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس قرضہ لینا ہے تو وہ کسی چیز کو رہن میں دیں یا کاغذ میں لکھوا لیں کہ کتنی رقم تم قرض پر لے رہے ہو اور کتنے دنوں کے بعد واپس لوٹاؤ گے، اور اس پر 2 گواہوں کو رکھو۔ پھر فرماتا اللہ تبارک و تعالی گواہوں کے لیے 2 مرد ہونا چاہیے، ایک مرد مل گیا اور ایک مرد نہیں مل رہا ہے تو پھر ایک مرد کے قائم مقام 2 عورتیں ہیں۔ گواہی کے لیے ایک مرد اگر میسر نہیں آ رہا ہے تو ایک عورت اس کے لیے برابری نہیں کر سکتی، 2 عورتیں ہیں۔ اسی طرح میراث کے تقسیم میں بھی اللہ تبارک و تعالی مرد کا جو مقام ہے اس کو بھرپور حصہ ملے گا، جتنا حصہ لڑکے کو ملے گا اس میں نصف حصہ لڑکی کو ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی مرد کے درجات کو اونچا رکھا ہے، لہٰذا کسی عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مردوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے۔ آج کل دیکھنے میں سننے میں یہ آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیتی ہے، اپنے شوہر کو پھرا کر جواب دیتی ہے، وہ عورت دوسری عورتوں کے سامنے شان سمجھتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، علامات قیامت میں سے ہیں۔ علامات قیامت میں سے یہ ہیں کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کریں گی۔ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، یہ سب کے سب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں قبول ہونا ہے تو پھر ضرور بالضرور ہم اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حاکمیت عطا کیا ہے۔ گھر کو منظم رکھنے کے لیے مرد کی حیثیت ایک حاکم کی ہے، عورت کی حیثیت اس کے وزیر کی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بالکل کم ہے اور یہ بالکل زیادہ ہے۔ ہاں، اگر مرد حاکم ہے تو عورت اس کی وزیر کی طرح ہے، آخری فیصلہ مرد کا ہوگا۔ اگر کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ تمہیں کیا معلوم جی، کیا بھی نہیں معلوم، خاموش، میں جو فیصلہ کروں اس پر من میں چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس معاملے میں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو
یا شہر کا معاملہ ہو یا حکومت کا معاملہ ہو جس میں عورت کو حاکم بنا لیا گیا اور آخری فیصلہ عورت کا رہا تو وہ ختم اور برباد ہو کر رہے گا۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی کی شکایت ہے۔ آج اگر ہمارے گھر صحیح طریقے سے منظم انداز سے چل نہیں رہے ہیں تو سوچ لینے کی بات ہے کہ گھر میں آخری فیصلہ کس کا ہے، کیا عمل ہو رہا ہے اپنے شوہروں کے ساتھ۔ یہ اگر ہم سوچ لیں تو معزز سامعین کرام اپنے گھروں کو پرسکون بنا سکتے ہیں، اپنے گھروں کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اذا صلت امرأۃ خمسہا، اگر کوئی عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، 1 مہینے کی یعنی فرض روزے ادا کرتی ہے، وحفظت فرجہا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کی، اپنے گھر کے ہر فرد کی حفاظت کرتی ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت کرتی ہے، اور وطاعت زوجہا، اخیر میں 4تھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہروں کی عزت کرتی ہیں اور ان کی اطاعت کرتی ہیں، ان کے بولنے پر ہر حکم کو مانتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن کہا جائے گا قیل لها ادخل الجنت بأی ابواب الجنت شئت، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اتنی تکریم کے ساتھ اسے کہا جائے گا کہ یہ 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں سنا تھا کہ روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان، اس میں فقط روزے دار داخل ہوں گے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت ان 4 باتوں پر عمل کر لے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، فرض روزوں کی پابندی اور اپنے گھر کی عزت برقرار رکھے اور پھر شوہر کی اطاعت کر لے، تو 8 کے 8 دروازے جس میں باب الریان بھی موجود ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ کتنا بڑا شرف، کتنی بڑی عزت یہ حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں شوہر کو پھرا کر جواب دینا، ان کی خلاف ورزی کرنا اپنی شان سمجھتی ہیں۔ اصل شان تو وہ ہے کل قیامت کے دن پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، ایسے وقت میں نام بنام پکار کر کہا جائے گا کہ فلاں کی عورت، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ 8 کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہیں۔ تو کیا یہ اصل عزت ہے، یا شوہروں کی نافرمانی کرنے میں آپ کو جو خوشی اور آپ کو جو بڑھاوا دکھتا ہے وہ آپ کو عزت دکھتی ہے؟ بہرحال بتانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شادی شدہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی اور دوزخ میں جانے کا ذریعہ بھی اس کا شوہر بن سکتا ہے۔ اگر اطاعت و فرما برداری کر لے تو پھر وہ جنت، یا جو ہے نافرمانی کر لے تو وہ دوزخ کے مستحق بن سکتی ہے۔ لہٰذا نافرمانی سے بچیں اور اسلامی اصول جو بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کر لیں تو گھر پرسکون کا ماحول بن جائے گا۔ بس انہیں چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو گھر کے ماحول کو پرسکون کرنے کے لیے شوہروں کو جو اسلام کی ہدایات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عورتوں کو جو اسلام کی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی موافق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ کسی کی باتوں میں آ کر کسی کو کم نظر سے دیکھنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کے حق کو مارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم.